شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی اونچی قبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت کے ساتھ تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ علیہ رحمت نے فرمایا، یہ حمیل بن جابر علیہ رحمت کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی کہ ایک رات یہ اپنی لہو و لعاب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے بڑے لوٹنے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام، اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو معدوم نہ ہو، اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو لعاب کے حاصل ہو۔ لہذا اپنے رب عز و جل کے حکم کی طرف جلدی کر، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت فرماتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوفزدہ تھے، پھر کہنے لگے، یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے میرے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑا، اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ انہی کی قبر ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔